نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مملکت خدا داد پاکستان کے بارے میں ایک معلوماتی پروگرام شیئر کر رہا ہوں۔ یہ نعمت خداوندی ہے۔ اس ویڈیو میں پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے پاکستان کے سیاستدانوں اور دوسرے بیرونی کرداروں کے حشر کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، جن سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا نشانہ اسی دنیا میں ہی بنا دیا گیا اور دنیا کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا گیا۔ اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، مملکت خدا داد پاکستان 14 اگست کے مطابق 27 رمضان المبارک کی شب مرز وجود میں آیا۔ یہ وہ رات تھی جب ہر طرف ارض و سما میں اللہ تعالیٰ کا نور جلوہ گر تھا۔ اسی رات ہندوؤں اور انگریزوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان بننے کا معاہدہ رونما ہوا۔ ناظرین، مدینہ منورہ کی ابتدائی اسلامی ریاست کے تقریباً 1350 سال بعد پہلی مرتبہ نظریاتی اسلامی ملک کی تخلیق ہوئی۔ یہ برصغیر کے مسلمانوں پر اللہ کا خاص کرم تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھوں، جو اپنی زندگی کے ابتدائی ایام اسلام سے بالکل نابلد تھے، یہ معاہدہ رونما ہوا۔ آج جس کا نقشہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں پاکستان کے وقت پاکستان بالکل ایسا نہیں تھا۔ ایک طرف مشرقی پاکستان اور دوسری طرف مغربی پاکستان، ریاست بہاولپور، ریاست والی سوات، ریاست کرلات، گوادر اور شمالی علاقہ جات بھی پاکستان میں شامل نہیں تھے، اور پاکستان کی شکل بالکل ایک زگ زیگ کی طرح تھی۔ ہندوؤں اور انگریزوں کو امید تھی کہ یہ 1 یا 2 سال کے اندر ہی مجبور ہو کر دوبارہ انڈین یونین کا حصہ بن جائے گا، لیکن پہلے 18 سال میں قائد اعظم سے لے کر فیلڈ مارشل ایوب خان تک تمام سیاسی اور ملٹری قیادت نے انتہائی محنت اور جانفشانی سے کام کیا، اور ابتدائی سالوں میں سیاسی اکھاڑ بچھاڑ کے باوجود 1965 تک پاکستان ایک مضبوط معاشی اور صنعتی ملک بن چکا تھا۔ 1965 کی جنگ میں ہندوستان کو شکست دے کر پاکستان نے دنیا میں اپنا لوا منوا لیا۔ ناظرین، اس جنگ کے بعد جب 1967 میں پاکستان نے عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کی مدد کی تو یہودیوں اور تمام غیر مسلم دنیا پاکستان کے خلاف متحد ہو گئی، اور ان طاقتوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو ہر حالت میں کمزور کرنا ناگزیر ہے۔ ناظرین، ہمارے اپنے کی سازشوں اور غیر کی مداخلت کے سبب 1971 میں ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا، اور پاک بھارت جنگ کے بعد بنگلہ دیش وجود میں آ گیا۔ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس پر غیرت خداوندی جوش میں آ گئی، اور یہاں سے اس عبرتناک کہانی کا آغاز ہوتا ہے جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سانحے میں ملوث تمام کرداروں کو نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، جنہوں نے اس مملکت خدا داد کو ذکر پہنچائی اور اس کے ٹکڑے کرنے میں معاونت کی۔ کہا جاتا ہے کہ جس کی نرینہ اولاد نہ ہو اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ قدرت نے ان سب کرداروں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ سنیے آپ داستان غلب لائی۔ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں میں 4 شخصیات ملوث تھیں: شیخ مجیب الرحمان، جنرل یحییٰ ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی۔ اندرا گاندھی کا نام تو میں نے آخر میں اس لیے لیا ہے کہ اگر یہ 3 کردار اندرا کو موقع نہ دیتے تو یہ حادثہ کبھی رونما نہ ہوتا۔ آپ سنیے ان کرداروں کا انجام کیا ہوا۔ مجیب الرحمان کو خود ان بنگالیوں نے قتل کیا جو اس کو ہیرو بابائے بنگال مانتے تھے۔ اس کی بیوی اور بیٹوں اور خود مجیب کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ بس اس کی ایک بیٹی سینا واجد بچ گئی۔ جنرل یحییٰ جو تھے وہ آخری عمر میں اندھا ہو کر مر گیا۔ بھٹو کو پھانسی اور اس کے دونوں بیٹے میر مرتبہ بھٹو اور شاہنواز بھٹو قتل کیے گئے۔ اندرا گاندھی کو خود سکھوں نے بوٹ ڈالا اور اس کے 2 بیٹے سنجے گاندھی اور راجیو گاندھی ہلاک اور قتل ہو گئے، اور یوں ان کرداروں کی نرونہ حالات بالکل ختم ہو گئی۔ قدرت نے ان سب کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور پورا انتقام لیا۔ سب سے بڑی طاقت روس، جس نے انڈیا کی پشت پناہی کی اور 1971 کی جنگ میں بحری بیڑوں کو مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان کھڑا کیا اور پاکستان کو دخلت کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ پاکستان بزرگوں کے بقول حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ جس نے بھی اسے ذکر پہنچائی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذل و رسوا کر دیا۔ کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر مرز وجود میں آیا تھا تو جنرل ضیاء الحق نے بھی اس بارے میں 10 سال تک اسلام کا نام لے لے کر اپنے اقتدار کو زوام بخشا، اور آخر میں اپنے پیارے سمیت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی نیک آدمی تھے، واللہ عالم۔ اس کے بعد بی بی شہید بے نظیر اقتدار میں آئیں تو انہوں نے بھی تاریخ سے سبق نہ سیکھا، اور وہ خالصتان کی تاریخ جو اس وقت اپنے عروج پر تھی اور انڈیا ٹوٹنے کے قریب تھا، راجیو گاندھی کو اسلام آباد بلا کر سکھوں کی لسٹیں اس کے حوالے کر دیں۔
اور ہندوستان نے چند ہی ماہ میں فلسطین تحریک کو کچل کر رکھ دیا، اور ساتھ ہی بے نظیر صاحبہ کے دور میں بجلی کے انتہائی مہنگے معاہدے کر کے 6.5 سینٹ فی یونٹ بجلی کی پروڈکشن کے ٹھیکے دیے گئے، جس نے پاکستان کی معیشت اور صنعت کو برباد کر دیا۔ اسی زمانے میں بنگلہ دیش اور یو اے ای نے انہی کمپنیوں سے 2.5 سینٹ فی یونٹ کے حساب سے معاہدے کیے۔ ان مہنگے معاہدوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی۔ پاکستان کی تمام گارمنٹ انڈسٹری بنگلہ دیش، ملیشیا اور جنوبی افریقہ پر منتقل ہو گئی۔ قدرت بلا اس جرم سے کیسے آنکھیں بند کر سکتی تھی؟ پہلے بی بی ہجرت کر کے غیر ملک چلی گئیں، واپسی پر قدرت کے انتقام کا نشانہ بن کر شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ جناب ناظرین، میاں نواز شریف بھی اس کام میں پیچھے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کا اعزاز بخشا، لیکن اس صاحب نے ملکی معاملات سدھارنے کے بجائے انڈیا سے دوستی اور پاک فوج کی لڑائی کو اپنا ہدف بنا لیا۔ نتیجتاً اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ تو عز و منتشا و تذل منتشا آج کل غیروں کے اشارے پر لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ نادیدہ طاقتوں کے کہنے پر عمران خان کے چنگل سے ان کو رہائی ملی تھی۔ مشرف اور زرداری بھی عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہے۔ ان دونوں صاحب نے بھی پاکستان کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا۔ مشرف نے بغیر کسی پلاننگ کے کارگل کی لڑائی کا آغاز کیا، جس میں پاکستان کو بہت رسوائی ہوئی۔ زرداری صاحب نے بھی رینٹل پاور پلانٹ کا ٹھیکہ جو ہے وہ غیر ملکی کمپنیوں کو دیے، اور پاکستان کا بہت بڑا خزانہ جو تھا اس کو ضائع کر دیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تمام ادارے جو تھے، پی آئی اے، ریلوے اور دوسرے اداروں میں غیر معمولی بھرتیاں کر کے پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ ناظرین، کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ بی بی شہید کے گناہوں میں زرداری صاحب کا زیادہ حصہ تھا، اور اس کی جرائم کی سزا بی بی شہید کے حصے میں آ گئی۔ ناظرین، اب عمران خان اور نادیدہ طاقتوں سے اپیل ہے کہ وقت ہے کہ اب بھی باز آ جائیں، آٹے چینی چوروں کو کیفے کردار تک پہنچائیں اور مملکت خداداد میں انصاف اور خوشحالی کے لیے کام کریں۔ میرے پاکستانی کنارے کو چھوڑ کر عوام اور ملک کی فلاح کے لیے عملی اقدام کریں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، اور درود بھیجیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ